اس ٹائم سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ذاکر سید مرتضیٰ عاشق لوٹیاں والا نے ایک نویں جماعت کے طالب علم اہل سنت بچے پر فائرنگ کر دی ہے۔ تو دوستو اس بات کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جہاں پہ ذاکر سید مرتضیٰ عاشق لوٹیاں والا کا گھر ہے ابراہیم ٹاؤن وادی نجف بھکر میں، یہ بھکر سٹی کا واقعہ ہے اور یہ 2 راتیں پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے، جو حقیقت ہے اس کو اہل سنت کے لوگ بہت اٹھا رہے ہیں۔ میں خود اہل سنت ہوں، لیکن انصاف کرنا چاہیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو گلی ہے جہاں پہ مرتضیٰ عاشق لوٹیاں والا کا گھر ہے، تو انہوں نے باہر لکھا ہوا کہ یہ شارع عام نہیں ہے، یعنی کہ اس سے ہر کوئی نہیں گزر سکتا، صرف اس گھر کے ریلیٹڈ لوگ ہی گزر سکتے ہیں۔ پھر بھی وہ بچے وہاں پہ بائک لے کے چلے گئے، تو اس سیکورٹی گارڈ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے بائک وہاں سے دوڑا دی۔ اس سے پہلے بھی ان کے گھر پہ فائرنگ ہو چکی تھی، ان کو سیکورٹی تھریٹس تھے، تو اسی انویسٹیگیشن کے لیے اس سیکورٹی گارڈ نے پھر ان کی بائک پہ فائرنگ کر دی۔ جیسے سیکورٹی گارڈوں کو اور یہ چوکیدار ہوتے ہیں، ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ٹانگوں میں گولی مار سکتے ہیں اگر کوئی چور وغیرہ بھاگ رہا ہو یا کوئی خطرہ ہو تو اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ٹانگوں میں ایک گولی مار دی، اور جب ان کو پیچھے سے جا کے پکڑا اور پوچھا کہ آپ کون ہو، وہ نہیں بتا رہا تھا بچہ، تو انہوں نے پھر اس پہ تشدد بھی کیا۔ تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ غلطی اس بچے کی بھی اور کچھ سیکیورٹی گارڈ کی بھی ہے۔ تو اس ٹائم ذاکر مرتضیٰ عاشق لوٹنے والا گھر پہ موجود تھے، لیکن فائرنگ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کی، خود فائرنگ نہیں کی، ان کے سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ذاکر مرتضیٰ عاشق لوٹنے والا، ان کے سیکیورٹی گارڈ اور چوکیدار 5 لوگوں پہ FIR ہو چکی ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ میرے خیال میں دونوں فریق برابر ہیں، کہ جب شارع عام نہیں ہے، صرف خاص لوگوں کا راستہ ہے، تو وہاں پہ انہیں کو ہی جانا چاہیے، ان بچوں کو بھی وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور آگے اس سیکیورٹی گارڈ جو ہیں ذاکر مرتضیٰ عاشق، اس نے بھی بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اس کو بھی یہ رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا، ویسے ان کو پکڑ لیتے یا کوئی گاڑی یا بائک ان کے پیچھے بھگا کے بھی ان کا پتہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا ادھر آنے کا مقصد کیا ہے۔